بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میں افسار احمد امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں رہائش پذیر ہوں۔ الحمدللہ میرا بہترین کاروبار چل رہا ہے اور میرے خیال میں میری کامیابی کی وجہ مخلوق خدا سے محبت ہے۔ میں نے جب سے یہاں آ کر کاروبار شروع کیا تھا، میری ایک بہت اچھی عادت رہی کہ میں ہر چھٹی والے دن لاوارث اور یتیم بچوں کے ادارے میں لاوارث بچوں کے ساتھ بہت سا اچھا وقت گزارتا اور یہ ہر بار میں جاتا تھا۔ اس طرح بچے بھی بہت خوش ہو جاتے اور میرا وقت بھی اچھا گزر جاتا تھا۔ آخری بار جب میں ان بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے نکل رہا تھا تو میرا ایک امریکن دوست مل گیا۔ اس نے مجھ سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے صاف لفظوں میں کہا کہ میں یہاں آتا ہوں یتیم بچوں کے لیے۔ امریکی دوست نے پوچھا کدھر جا رہا ہے تو میں نے اسے بتایا کہ اس کی ماں اولڈ ہوم میں رہتی ہے، میں اس کے لیے کچھ فروٹ لے کر جا رہا ہوں۔ میرے امریکن دوست کا نام مائیکل ہے۔ مائیکل نے مجھے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی تو ٹائم نہ ہونے کے باوجود میں اپنے دوست کے خلوص کو ٹھکرا نہ سکا۔ ایک بات مجھے بہت عجیب لگی، اس کی ماں اولڈ ایج ہوم کیوں رہتی تھی؟ اس کی ماں کو ملنے چل دیا۔ میں نے بھی راستے میں مائیکل کی ماں کے لیے پھولوں کے 2 بنڈل خرید لیے۔ ہم اولڈ ایج ہوم داخل ہوئے۔ وہاں ایک طرف ایشیائی لوگوں کے لیے الگ سے بیرک بنا کر رکھی گئی تھی۔ وہاں عام شخص کا رہنا بہت مشکل تھا۔ میری نظر اس بیرک پر پڑی تو اس میں فقط ایک شخص گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ مجھے وہ شخص شکل سے پاکستانی معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے مائیکل کی ماں سے ملنے کے بعد اس شخص سے ملنے کا ارادہ کیا۔ میں نے پھولوں کا ایک بنڈل مائیکل کی ماں کو دیا۔ چند منٹ ان کے پاس بیٹھا رہا، ان کا حال احوال پوچھا، ان کی طبیعت دریافت کی، پھر مائیکل کو بتا کر ایشیائی بیرک میں چلا آیا۔ متعلقہ حکام سے اجازت لے کر میں اس قید تنہائی کاٹنے والے شخص سے ملا جس کا تعلق وسطی پنجاب کے ایک دور دراز گاؤں سے ہے۔ اسے تحفے میں پھول پیش کیے اور اس نے مجھے اپنی کہانی کچھ یوں سنائی کہ میرا نام صدیق ہے۔ میں اپنے پورے علاقے کا ایک واحد انسان تھا جو امریکہ میں سیٹ تھا۔ میرا یہاں بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا۔ میری شادی پاکستان میں میری پھوپھوزاد سے ہوئی تھی، میری مرضی اور اجازت سے کر دی گئی تھی۔ میری بیوی اور میری ماں کی نہ بن سکی۔ شروع میں میری ماں نے مجھے چھوٹے موٹے شکوے کیے کیونکہ انہیں میری بیوی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ انہوں نے میرے کہنے پر میری بیوی سے معذرت کر لیتی اور بات ختم ہو جاتی، مگر ماں کے شکوے ہر دن بڑھتے گئے، یہاں تک کہ بنا تحقیق کے ماں کی بات پر یقین کر کے میں نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، اسے مارنے پیٹنے لگا۔ میری بیوی مجھ سے مار کھانے کے بعد روتی دھوتی میری ماں کے پاؤں پکڑ لیتی، یوں اس کی جان بخشی ہو جاتی۔ شادی کے 4 ماہ بعد میں واپس امریکہ آ گیا۔ فون پر بھی میری ماں مجھ سے بدتمیز بیوی لانے کا شکوہ کرتی۔ میں 6 ماہ گزار کر پھر چھٹی گیا۔ میری ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ میں نے ساری فیملی کو کہا میری بیوی سے بائیکاٹ کر دیں۔ میں نے خود بھی اپنی بیوی اور بیٹی کو بلانا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد پاکستان اپنے گھر میں رہ کر میں واپس امریکہ آیا تو ایک دن ماں میری بیوی کے ایک قریبی رشتہ دار کا نام لیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اس آدمی کو میری بیوی کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ رات اس کے کمرے میں موجود تھا۔ یہ بات صرف میرے لیے نہیں بلکہ کسی مرد کے لیے بھی بہت بڑی بات تھی، چونکہ بعد میں ایک ماں کہہ رہی تھی۔ اسی لیے میں نے بنا سوچے سمجھے ان کی بات کا یقین کر لیا، لہٰذا میں نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ پہلے پاکستان جا کر اپنی بیگم کو اس کی غلطی کی شدید ترین سزا دوں گا، اس کے بعد اسے طلاق دے دوں گا۔ اپنے فیصل کو
اپنے فیصلے کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے میں بنا کسی کو بتائے سردیوں کی صبح 3:30 بجے گھر پہنچا۔ سب سے پہلے سیدھا میں اپنی بیوی کے روم میں گیا تو وہ تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی۔ شاید میں انتظار کرنے لگا وہ سلام پھیر لے تو اس پر ہاتھ اٹھاؤں گا، مگر اس نے جب بہت طویل پہلا سجدہ دیا تو مجھ سے انتظار نہ ہوا اور وہ دوسرے سجدے میں گئی تو میں نے زوردار ٹھوکر بیوی کی پسلیوں پر ماری۔ وہ درد کی شدت سے توڑی ہو گئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کے پیٹ میں ٹھوڈے مارنے شروع کر دیے۔ اس دوران اس نے صرف ایک بار آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، آخری الفاظ اللہ کے حضور بولے، شاید سجدہ تو پورے کرنے دیا ہوتا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں موند لی۔ میری بیوی نے کوئی آہ و پکار نہ کی، کوئی شور نہ کیا، یہاں تک کہ سامنے والے کمرے سے اٹھ کر میری ماں تک نہ آئی۔ جب میں مار مار کر تھک گیا تو میں ماں کے کمرے میں گیا۔ میں نے جا کر دروازے پر دستک دی، ماں کو بتایا میں آ گیا ہوں۔ اندر آیا تو میری ماں مجھے پیار دیا، کہا میں اس چڑیل کو بتا کر آتی ہوں۔ میں نے ماں کو روک دیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اسے پیٹ کر آ رہا ہوں۔ میری ماں نے جب یہ بات سنی تو خوشی خوشی میری بیوی کی حالت دیکھنے گئی، مگر وہاں جا کر اونچی اونچی آواز میں مجھے بلانے لگیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا میری بیوی اور جسم کے نازک حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میرے پاس دوست کی گاڑی موجود تھی۔ اس میں فوراً سے اپنی بیوی کو ڈال کر میں ایک پرائیویٹ ہسپتال لے گیا تو ڈاکٹر نے میری بیوی کا چیک اپ کیا اور اس کے بعد تصدیق کی کہ بہت زیادہ تشدد کی وجہ سے میری بیوی اور اس کی کوکھ میں موجود 5 ماہ کی بچی، جو پہلے ہی خوراک کی کمی کا شکار تھی، اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ ڈاکٹر نے پولیس بلانے کا کہا تو میں نے پیسے دے کر معاملہ دبا دیا، اور تب تک مجھ سے بیوی اور اس کی کوکھ میں موجود بچی کے مرنے کا کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ مجھے جو کچھ میری ماں نے بتایا تھا وہی میرے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ بیوی کی صفائی وغیرہ کروا کر میں نے اپنی بیوی کے مائکے والوں کو اطلاع کر دی۔ ان لوگوں کو مجھ پر شک تھا کہ میں ان کا مجرم ہوں، مگر ان کو یقین تھا کہ میری دولت کی مجھے بچا لے گی۔ وہ لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ لوگ چپ کر گئے۔ انہوں نے میری پہلی بیٹی کو ساتھ لے جانا چاہا تو میں نے بخوشی اجازت دے دی۔ میں واپس امریکہ آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے ایک امریکن عورت سے شادی کر لی۔ آہستہ آہستہ سارا بزنس میں اس بیوی کے نام کرتا گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر ایک دن میری امریکن بیوی خامہ نے مجھ سے خلا لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے عدالت نے میری بیوی کو مجھ سے خلا بھی دلوا دی، اور صرف ایک دھکے کے جرم میں مجھے 6 سال کی جیل ہو گئی، کیونکہ بیوی نے عدالت میں جھوٹ بولا تھا کہ میں اس پر ظلم کرتا ہوں۔ بہت عرصے سے اسے قید کر کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اس پڑوس کے لوگوں نے بھی میری بیوی کے حق میں گواہی دے دی تھی۔ یوں اللہ نے مجھ سے وہ پیسہ بھی لے لیا جس کے بل بوتے پر میں قتل کر کے بچ گیا تھا، اور اب مجھے بنا کسی قصور کے جیل کی سزا ہو گئی تھی۔ جیل میں ہی مجھے دوسرے قیدیوں کی شکایات کی وجہ سے پاگل قرار دیا گیا۔ جیل کی سزا پوری نہیں ہوئی تھی کہ مجھے 5 سال کے لیے مینٹل ہاسپٹل بھیجوا دیا گیا۔ وہاں سے علاج مکمل ہونے تک میں آدھا دماغی مریض ہو گیا تھا۔ جب وہاں سے نکلا تو میرے پاس کوئی سہارا نہ تھا۔ مجبوراً مجھے یہاں پر پناہ لے لی۔ صدیق نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ کسی طرح مجھے پاکستان بھجوا دو، میں اپنی آخری سانس پاکستان جا کر لینا چاہتا ہوں۔ میں نے کوشش کرنے کا وعدہ کیا اور صدیق سے کہا، اجازت لے کر واپس آ گیا، مگر نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی بھی صدیق کو پاکستان بھیجنے میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔
صدیق نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بنا تحقیق کے کسی کو بھی فقط الزام پر سزا نہ دینا، بھلے الزام لگانے والی تمہاری اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ آج سے 18 سال قبل پنجاب یونیورسٹی میں ایک طالبہ وجیہہ عروج نے یونیورسٹی پر ایک بہت دلچسپ کیس کیا۔ انہیں ایک پرچے میں غیر حاضر قرار دے دیا گیا تھا، جبکہ وہ اس دن پرچہ دے کر آئی تھی۔ یہ صاف صاف ایک کلرک کی غلطی تھی۔ وجیہہ اپنے والد کے ہمراہ ڈپارٹمنٹ میں پہنچی تاکہ معاملہ حل کر سکیں۔ وہاں موجود ایک کلرک نے ان کے والد سے کہا، کیا آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی پیپر دینے کے بہانے کہاں جاتی ہے؟ یہ جملہ وجیہہ پر پہاڑ بن کر گنا۔ وہ کبھی کلرک کی شکل دیکھتی تو کبھی اپنی والد کی۔ انہیں سمجھ نہ آیا وہ کیا کریں۔ وہ اپنے ہی گھر والوں کے سامنے چور بن گئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ بھی انہیں عجیب نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ کلرک کو صرف اپنے کام سے کام رکھتا، وجیہہ کے بارے میں ایسے الفاظ اپنی زبان پر نہ لاتا۔ ایسی رائے دینے کے بجائے وہ ہاتھ سے رجسٹر چیک کرتا یا اس دن کے پرچوں میں ان کا پرچہ ڈھونڈتا۔ لیکن اس نے اپنے کام کے بجائے وجیہہ کے بارے میں رائے دینا شروع کر دیا تھا، اور زیادہ ضروری سمجھا یہ بغیر سوچے سمجھے کہ یہ جملہ وجیہہ کی زندگی میں کس قدر متاثر کر سکتا ہے۔ وجیہہ نے یونیورسٹی پر کیس کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کیس میں ان کا ساتھ ان کے والد نے دیا۔ کیس درج ہونے کے 4 ماہ بعد یونیورسٹی نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے عدالت میں ان کا حل شدہ پرچہ پیش کر دیا تھا، لیکن معاملہ اب ایک ڈگری سے کہیں زیادہ آگے بڑھ چکا تھا۔ وجیہہ نے یونیورسٹی سے اپنے کردار پر لگے دھبے کا جواب مانگا۔ یہ قانونی جنگ 17 سال چلتی رہی۔ گزشتہ سال عدالت نے وجیہہ کے حق میں فیصلہ سنایا اور یونیورسٹی کو 8 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ وجیہہ نے اس ایک جملے کا بھار 17 سال تک اٹھایا۔ وہ تو وجیہہ تھی، معاملہ عدالت تک لے گئیں۔ ہر لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ خاندان کی عزت ان کے بڑھتے قدم تھام لیتی ہے، ورنہ یقین مانیں ہم میں سے ہر کوئی عدالت کے چکر کاٹتا پھرے اور اپنے حق میں فیصلہ مانگے، اپنے منہ سے کسی لڑکی کے بارے میں نکلے ایک ایک جملے کی وضاحت دیتا پھرے۔ وجیہہ کے والدین نے ان کی ڈگری مکمل ہوتے ہی ان کی شادی کر دی، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ بات مزید پھیلی تو کہیں وجیہہ کے رشتے آنا ہی بند نہ ہو جائیں۔ اور وجیہہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، مگر ایک جملے کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کے سارے خواب خاک میں ملا دیے تھے۔